بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلیوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، جن قوموں کو دنیا پر حکمرانی کرنی ہوتی ہے ان کو سائنس کے میدان میں بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ دنیا میں جہاں اس وقت حکمرانی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، وہیں پر سائنسی ترقی کی دوڑ بھی اسی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ چین دنیا پر حکمرانی چاہتا ہے۔ چینی ورلڈ آرڈر پوری دنیا میں انتہائی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ چینی حکومت جانتی ہے کہ ایسا سائنسی ترقی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نومبر 2018 میں چین کی منسٹری آف سائنس نے ایک اعلان کیا۔ وہ اعلان اپنی نوعیت کا منفرد اعلان تھا۔ بہت سارے لوگوں نے تو اس اعلان کے بعد چینی حکومت کا مذاق اڑایا، لیکن جو دعویٰ چینی حکومت نے کیا تھا آج وہ پورا کر کے دکھا دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہم کیا بات کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو کس متعلق ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ چین کے سائنسدان ایک ایسا سورج بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، ایک ایسا مصنوعی سورج جو کہ حقیقی سورج سے بھی زیادہ گرم ہے، جس کا درجہ حرارت اصل سورج سے کئی گنا زیادہ ہے۔ چین کے شہر ہیفے میں 35 ملکوں کے سائنسدانوں نے یہ سورج تیار کیا ہے۔ یہ سورج چین کی منسٹری آف سائنس کے ایک آئیڈیا کے بعد تخلیق ہونا شروع ہوا اور سائنسدانوں نے ایک قلیل مدت کے اندر اس کو ایجاد کر کے دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ ہم نے ایک مصنوعی سورج بنا لیا ہے۔ گزشتہ سال چین نے ایک مصنوعی چاند بھی بنایا تھا اور دنیا بھر کے سائنسدانوں کو اس کے مشاہدے کی دعوت بھی دی تھی اور عالمی میڈیا میں چین کو بے حد پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ سائنسی ترقی کے اس میدان میں چین کا یہ مصنوعی سورج کیوں ایک بریک تھرو کی حیثیت رکھتا ہے، آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، چین کا یہ مصنوعی سورج اس دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جو دعویٰ چینی حکومت کر رہی ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے اور اس کو عملی شکل اور عملی جامہ پہنا دیا جائے تو دنیا میں انرجی کا بحران ختم ہو جائے گا۔ چین کے اس مصنوعی سورج کا درجہ حرارت 100 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ حقیقی سورج کا درجہ حرارت 15 ملین سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ پانی 100 سینٹی گریڈ پر ابلتا ہے۔ اگر آپ موازنہ کریں کہ کہاں پر 100 سینٹی گریڈ اور کہاں پر 100 ملین سینٹی گریڈ، تو اتنی تپش اس سورج سے پیدا ہوتی ہے، اور تپش یعنی ہیٹ انرجی کی ایک صورت ہوتی ہے، اور اس انرجی کو چند سائنسی مراحل سے گزارنے کے بعد بجلی میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نیز اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اتنے درجہ حرارت کو اگر اب بجلی کی شکل دے دی جاتی ہے، جو کہ چینی حکومت کا گول بھی ہے، تو اس دنیا میں بجلی کا بحران تقریباً ختم ہو جائے گا۔ چین کے پاس بجلی کی نہ صرف وافر مقدار پہلے ہے بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور چین ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ٹرانسمیشن لائنیں بچھا کر ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے ساتھ ساتھ پورے افریقہ اور ایشیا کے ان ممالک اور میڈل ایسٹ کے ان ممالک جہاں پر اس وقت بجلی کا بحران ہے، انہیں سستے داموں بجلی فراہم کرنا شروع ہو جائے۔ 35 ممالک کے ان سائنسدانوں کا یہ کارنامہ چینی حکومت کے سر جا رہا ہے، کیونکہ یہ آئیڈیا چینی حکومت کا تھا اور انہوں نے 35 ممالک کے سائنسدانوں کو دعوت دی کہ وہ چین میں آئیں، ہیفے شہر کی ان جدید لیبارٹریوں میں کام کریں اور ایک مصنوعی سورج کو تشکیل دیں۔ سائنسدانوں نے اپنا کام کر دکھایا اور اب پوری دنیا میں چین کا چرچا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے انسان کو عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ انسان اگر اپنی اس عقل کا، اپنے فہم کا استعمال کرتا ہے تو وہ ترقی کی نئی منازل کو طے کرتا ہوا بلندیوں تک جا پہنچتا ہے۔ اقبال کے شاہین کا تصور بھی یہی تھا کہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے جذبے، اپنے پیشن کو استعمال کرتے ہوئے ترقی کی نئی منازل کو طے کیا جا سکے۔ اقبال نے ایک خواب مسلمانوں کے لیے دیکھا تھا، لیکن آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اس میدان میں کافی پیچھے ہیں۔ چین اب امریکہ کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ چین نے اپنی لوکل سطح پر، اپنی لوکل انڈسٹری میں جہازوں کی پروڈکشن کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ گزشتہ سال چین نے کمرشل ایئر کرافٹ کا تجربہ کیا اور شنگھائی کے پوڈونگ ایئرپورٹ پر اس جہاز کی ٹیسٹ فلائٹ کی گئی جو کہ کامیاب رہی۔ آئندہ آنے والے چند سالوں میں چین جہازوں کی پیداوار بھی کرے گا،
جہازوں کو بنایا کرے گا اور پوری دنیا میں سپلائی ان کی کیا کرے گا۔ ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں چلائے جانے والے تمام جہاز امریکہ کی بنائی جانے والی 2 کمپنیوں کے ہیں، یعنی ایئر بس اور بوئنگ، اور ایئر کرافٹ انڈسٹری میں بہت بڑا شیئر اس وقت امریکہ کے پاس ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی اس بات کو اچھے سے سمجھتی ہے کہ دنیا کے اوپر اگر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا ہے تو اسے ہر سیکٹر کے اندر کام کرنا ہوگا، زندگی کے ہر شعبے میں چین کو آگے بڑھنا ہوگا، اور تبھی جا کر چین امریکہ کا مقابلہ کر سکے گا۔ سائنسدانوں اور ماہرین معیشیات کے مطابق 2030 سے پہلے چین امریکہ کی معیشت کو اوورٹیک کر جائے گا، چین کا جی ڈی پی امریکہ کے جی ڈی پی سے بڑھ جائے گا، اور چین اس دنیا کی سب سے بڑی یعنی سپر پاور ریاست کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ محترم خواتین و حضرات، چین کا مسلمانوں کے حوالے سے رویہ فی الحال کچھ بہتر نہیں ہے۔ چین کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی حالت زار بھی فی الحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ چین کے علاقے سنکیانگ میں مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، عالمی برادری کی نظریں بھی اس پر جمی ہوئی ہیں۔ نہ صرف عالمی برادری بلکہ ترکی جیسے مسلمان ممالک بھی اس پر تنقید کرتے چلے آئے ہیں اور چین پر یہ پریشر ڈالتے رہے ہیں کہ سنکیانی مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ سامعین، چین کو اس وقت آگے بڑھنے کے لیے مسلمان ممالک کی ضرورت ہے۔ چین کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جن علاقوں سے گزر کر جاتا ہے وہ تمام مسلمان ممالک ہیں۔ تمام مسلمان ممالک اگر یکجان ہو کر چین سے صرف اور صرف یہی مطالبہ کر دیں کہ چین سنکیانگ میں مسلمانوں کے اوپر سختی کو ختم کرے اور ان کو آزادی اظہار رائے کا حق دیا جائے اور مذہب پر سے پابندی ہٹائی جائے، تو چین اس کو لازمی قبول کرے گا، کیونکہ چین کو دنیا میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے اس وقت مسلمانوں کی اشد ضرورت ہے۔ دنیا کی 2 ارب آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور چین سے جتنے بھی مغربی روٹ یورپ کی جانب نکلتے ہیں وہ تمام روٹ مسلمان ممالک سے ہو کر جاتے ہیں۔ چین کے اگر سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات کی جائے تو سی پیک بھی پاکستان سے گزرتا ہے اور پاکستان ایک مسلمان ملک ہے۔ اسی طرح چین کو یورپ تک پہنچنے کے لیے ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان کے راستے ہو کر ترکی سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اسے مسلمان ممالک کی سرزمین درکار ہے۔ اور اب یہ مسلمان ممالک اور OIC پر ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقدمے کو کس طرح چین سے جیتتے ہیں، اور چین میں رہنے والے مسلمانوں کے درد کو اگر وہ اپنا درد سمجھتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ چین کے سامنے یہ جینون ڈیمانڈ رکھیں، مذہب پر عائد پابندی کو فی الفور اٹھایا جائے گا اور شنجیانی مسلمانوں کو مذہب کے مطابق، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلم نوجوانوں سے ہماری اپیل ہے کہ وہ سائنس پر فوکس کریں۔ سائنس کے علم کا حصول جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مسلم حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو جاری رکھیں، اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا کو سر کر لینے والی قومیں ہی دنیا کو سیاسی میدان میں پچھاڑتی ہیں۔ جس وقت مسلمان دنیا کی سپر پاور تھے تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی بے حد آگے تھے۔ ترکی کی حکومت نے اپنا اسپیس مشن لانچ کر دیا ہے۔ ترکی بھی اب آسمانوں کے خواب دیکھ رہا ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہیں۔ ترکی کے اسپیس پروگرام کا گزشتہ دنوں ترک صدر رجب طیب ایردوان کے ہاتھوں افتتاح ہوا، اور جلد ہی ترک سیٹلائٹس فضا میں، خلا میں ہمیں نظر آئیں گی، اور امید کرتے ہیں کہ باقی مسلمان ممالک بھی ترکی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو جاری رکھیں گے۔ ملک پاکستان کے حکمران بھی اس بارے میں سوچیں گے، اور پاکستان کا اسٹوڈنٹ طبقہ بھی اس جانب غور و فکر کرے گا کہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم، اپنے ملک اور مسلمانوں کے لیے اس کو ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ نیز اس میں اس کا ذاتی فائدہ بھی ہے اور بحیثیت امہ تمام مسلمانوں کا فائدہ بھی ہے۔ نیز اس سب کے پیچھے ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے دنیا پر اپنا آرڈر تو قائم کرنا ہے، لیکن اس میں انسانیت کو ہم نے سہولت فراہم کرنی ہے، انسانیت کو سروسز فراہم کرنی ہے۔ انسانیت جو اس وقت ظلم و عذاب کی چکی میں پس رہی ہے، ہم نے اس کو اس ظلم سے نکالنا ہے، اس بے بسی سے نکال کر
ہم نے باعزت طور پر زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنے ہیں۔ اس دنیا میں جتنی بھی طاقتیں اس وقت ورلڈ آرڈر کے لیے لڑ رہی ہیں وہ اپنے ذاتی فوائد کے لیے لڑ رہی ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے وسائل کو چھین کر اپنے عوام کو دے دے، چین بھی اس سے مختلف نہیں چاہتا، لیکن ہم مسلمانوں کا نظریہ یہی ہے کہ اس دنیا پر اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے گا، اور اللہ کا نظام تو انصاف کی تاکید کرتا ہے اور انصاف کے سنہری اصولوں پر مبنی ہے۔ اسلامک سلیوشن چینل سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اللہ حافظ۔